रिमोट एरियाज में शायद ज़्यादा ह्यूमन राइट की वायलेशन जो है वो रिपोर्ट होती है, क्योंकि वहाँ तक इंसाफ की रसाई नहीं है। हाउ विल दैट इफेक्टिवली बी एबल टू रीच टू यू पीपल? हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो वहाँ पर हमारा वो उस हेल्पलाइन पे कर सकती है कॉल। ह्यूमन राइट कमिश्नर पाकिस्तान का रोल क्या है? ह्यूमन राइट कमीशन का तो रोल यही है कि स्पीडी जस्टिस पहुँचाएं जहाँ तक वो जा सकते हैं। ह्यूमन राइट के हवाले से पाकिस्तान में अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं वो हाई पे हैं, और एक लंबा अरसा हमें जो देखने को मिलता है कि ह्यूमन राइट कमिश्नर पाकिस्तान जो है वहाँ से स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कंडेम किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी कुछ होता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों की कंसर्न्स हैं। आसमा जहांगीर की ज़िंदगी में ये कमीशन बहुत एक्टिव था, बड़ा हाईलाइट किया जाता था, लेकिन अभी भी इस पे काम करने वाले बहुत एक्टिवली इसको आगे लेके चल रहे हैं। अभी रिसेंटली लाहौर में एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यह था कि ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं उस पर रैपिड रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर किसी जगह पे कोई चीज़ रिपोर्ट की जाती है तो क्या हमारे लोगों के अंदर वो कैपेसिटी है कि हम रैपिडली उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, जो इफेक्टिव्स हैं उन तक पहुंच सके, उनको रेस्क्यू कर सके, इंसाफ दिलवा सके। मेरे आज के प्रोग्राम में हैदराबाद से हमारी एक मेहमान है जो कि वहाँ लॉ कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, फिर उनका जो फोटे है, स्पेशलिटी है, वो ह्यूमन राइट है। एक लंबे अरसे से इस पे वो काम कर रही हैं और वो कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। साइमा आगा आपको हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि हम ह्यूमन राइट वायलेशंस के हवाले से जब बात करते हैं तो क्या इंटर प्रोविंस अगर हम देखें तो सिंध को आप कहाँ देखती हैं? कि थोड़ा सा कहा जाता है लिटरेसी रेट थोड़ा है, लोगों की एक्सेस जो है वो एट टाइम्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक नहीं है, रिमोट एरियाज में शायद ज़्यादा ह्यूमन राइट की वायलेशन जो है वो रिपोर्ट होती है। हाउ डू यू सी दैट? बात बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है कि रिमोट एरियाज़ जो हैं हमारे, जैसे कंबर हो गया, शदाद कोट हो गया, मिट्टी, थरपारकर, यहाँ पर हम जाकर देखें तो ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पर वो क्यों ज़्यादा हैं तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ तक इंसाफ की रसाई नहीं है। वहाँ लोगों को पता नहीं है कि उनको फ़ोरम कौन सा चूज़ करना है। सबसे पहले तो हमने ह्यूमन राइट के फ़ोरम से ये किया कि हम उन तक रसाई हमने की, फिर हमने उनको ये बताया कि आपके लिए ये फ़ोरम है। आपने अगर यहाँ पर कोई केस रिपोर्ट होता है तो आपने चुप नहीं बैठना है, खामोशी से उसको बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि ये बर्दाश्त करना भी अपने अंदर एक क्राइम। बर्दाश्त करने से जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। अच्छा साइमा, मुझे बहुत डिटेल में इस पूरे फिनोमिनन को समझना है। मुझे ये बताएं कि हम यूजुअली, हमारा जो मीडिया है, हमारा भी इशू यही है कि हम जब भी कोई बात करते हैं अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं। शहरों के अंदर जो क्राइम्स होते हैं उसको उठाते हैं, उस पर स्टोरी बनाते हैं, बात कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं। जो रिमोट एरियाज हैं पूरे पाकिस्तान के, इर्रिस्पेक्टिव को सिंध है या पंजाब है या बलूचिस्तान या KPK है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। मुझे उन रियलिटीज़ को जानने, रिमोट एरियाज में किस तरह की आप इन ह्यूमन एक्शन जो है वो देखते हैं, या जहाँ पे आप समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो किस तरह की है, क्या होता है? देखें ना कि ये जो आपने अभी जिक्र किया कि लाहौर में जो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर जो रैपिड रिस्पांस नेटवर्क का जो लाहे अमल तैयार हुआ, जो पहले से ये प्रोग्राम मेरे ख्याल 1 साल से चल रहा है। पिछले साल ये शुरू हुआ था 2018 में और ये पूरा साल चला है। तो इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि वो बलूचिस्तान हो, वो मर्दान हो, वो पेशावर हो, वो रिमोट एरिया सिंध के हों, जिसे मैं खुद रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पर ये है कि हम लोग खुद एक हेड ऑफिस बनाते हैं और फिर इन सारे एरियाज़ में हमारे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। रैपिड रिस्पांस नेटवर्क का नाम जो है रैपिड रिस्पांस करना है। ये नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ से उठ के जाके बलूचिस्तान में आपने उनकी हेल्प के लिए जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ के जो मेंबर हैं उनको रैपिडली आपने जो है वहाँ पर इन्फॉर्म करना है कि ये यहाँ पर ये केस हुआ है, आप जाएं इमीडिएटली और उनकी हेल्प करें। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं? मैं मिसाल ले लेते हैं कि अगर सिंध का कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे कितने लोग हैं जो कि ह्यूमन राइट कमिश्नर पाकिस्तान के ये मौजूद हैं? इस तरीके से है कि जैसे डिवीज़न हम ले लें, एक जोन ले लें,
تو زون میں 2 کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں اور اس کے انڈر میں 11 یا 15 لوگوں کی ایک ایکشن کمیٹی ہوتی ہے جو مختلف ڈسٹرکٹس کی ہوتی ہے. کیا یہ میں سوچے میں ٹھیک ہوں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں شاید ایک بندہ ہوگا؟ پھر ایک بندہ نہیں ہوگا اس ڈسٹرکٹ میں، وہ ایک بندہ ہوگا صحیح، لیکن اس کے لنکس پولیس میں بھی ہوں گے، اس کے لنکس کورٹس میں بھی ہوں گے، وہ ہر طریقے سے اس کی ہیلپ، مطلب وہ پورا اس کا ایک بنا ہوا ہوگا سرکل جس سے وہ جا کر اس کی ریپڈلی ہیلپ کرے گا. خاتون کی زیادتی ایک ریموٹ گاؤں میں ہوتی ہے جس کے اندر کوئی 50 کے قریب گھر ہیں، وہ خاتون کس طریقے سے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان تک پہنچے گی؟ میں میکنزم سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ کیا طریقہ کار وہ ایوالو کرے گی. وہ فون اٹھائے گی، آپ کو میسج کرے گی، وہ پولیس اسٹیشن جائے گی جو کہ ڈیفینیٹلی اس کے گھر والے اس کو نہیں جانے دیں گے، فون اس کا استعمال اس کو نہیں کرنے دیں گے. ہاؤ ول دیٹ افیکٹلی بی ایبل ٹو ریچ ٹو یو پیپل؟ سر اس کے ہمارے وہ نمبرز ہیں، ہیلپ لائن نمبرز ہیں جو وہاں پر ہمارا کمیشن کام کر رہا ہوتا ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں، وہ اس ہیلپ لائن پہ کر سکتی ہے کال. لیکن کیا ہے کہ ریموٹ ایریاز میں ان کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو میں اس کو فون کروں کیا کروں. پہلے تو وہ ویسے ہی وکٹمائز ہو جاتی ہیں، وہ ویسے ہی اس کا آدھا جو اس کا کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو جا کر اپروچ کرے کیا نہیں کرے. تو پھر یہ جب باتیں میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو پھر ہم تک پہنچتی ہیں، پھر ہم جا کر ان کی کچھ میں تو ہم خود پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہاں نہیں پہنچ سکتے، جو کیسز ہم تک نہیں پہنچ سکتے، وہ پھر میڈیا کا کہ اچھا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہم تک پہنچاتے. آپ نے کیا اس کو ہائی لائٹ کیا ابھی جو آپ کا کرنٹ کانفرنس تھی کہ نیٹ ورکنگ از ویری امپورٹنٹ جو آپ نے کی، آپ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی انہوں نے کی، لیکن کریٹنگ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ کہ وہ نمبرز لوگوں تو پتہ چلیں کہ جہاں پہ آپ اس کو رپورٹ کر سکیں، جہاں پہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں، جہاں پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قانون آپ کو ریمیڈیز دیتے ہیں. بالکل یہ اویئرنیس سیشن ہم لوگ مختلف ڈسٹرکٹس میں جا کر کرتے ہیں. اگر کسی گاؤں میں آپ کرنا چاہیں تو وہاں پہ کوئی وڈیرا، کوئی ذمہ دار یہی چیز نا ہرڈس آتے ہیں. اچھا کس طرح کیا آتے ہیں آپ؟ اگر میں ایگزامپل آپ سے سننا چاہوں. نہیں دیکھیں، میں تو ایک وہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر بھی ہوں نا، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ پر اگر میں دیکھوں جا کر میں کام کرتی ہوں تو پھر مجھے ہرڈلس آتے ہیں. جب میں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کہیں جاتی ہوں تو یہ جو ہمارا فیوڈلزم کا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو وہ مجھے کوئی ایک ایگزامپل بتائیں جہاں پہ آپ کو اس طرح کی ہرڈل ہو جس سے ہم کیس بلڈ کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ آج کے دور میں جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ ہر طرف پہنچ سکتا ہے، پھر بھی ہرڈل موجود ہے. ریسنٹلی ابھی ایک کیس ہوا نمرتا، ڈاکٹر نمرتا کا، ریموٹ ایریا تو نہیں تھا وہ تھا لڑکانہ کے میڈیکل کالج میں. تو وہاں پر جو اس کی سوسائڈ کی جو کہانی سامنے آئی تھی تو وہ تھی اس سے بالکل برعکس. اس میں کچھ اور لوگ انوالو تھے جو آج تک سامنے نہیں آئے. پس پردہ تو سامنے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک میڈیا پہ وہ چیز نہیں آئی ہے. پھر یہ کہ اس کے ہمیں بتائیں وہ ہے کیا؟ آئی مین لائک ظاہر ہے اس کے بعد میں پروف آئیں گے، وٹنسز آئیں گے، باقی سے، لیکن آن دا فیس آف اٹ کیا کہانی نظر آتی ہے؟ فیس آف اٹ جو سامنے کہانی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو 2 لڑکے اریسٹ ہوئے تھے ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ملا اس کے ساتھ. لیکن جب اس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس میں ایک تیسرے بندے کے جو ہے وہ سیمن جو ہے اس میں فاؤنڈ ہوئے ہیں، جو کہ اس میں جو پڑھاتے تھے لیکچررز وغیرہ ہیں ان میں سے کوئی فاؤنڈ ہوا ہے. استاد محترم جو ہے وہ جی بالکل اس میں استاد صاحب کے خلاف کچھ کارروائی کوئی نظر نہیں، ابھی وہ اس پہ نہیں آئی ہیں چیزیں نا سر، فیس پہ نہیں آئی. ابھی تو جوڈیشل انکوائری چل رہی ہے، وہ ابھی ان پروسیس ہے. اب جب تک وہ اس کانفیڈینشیلٹی کو نہیں کرتے، سرفیس پہ نہیں لے کر آتے، تب تک ہم کسی پہ ہاتھ تو ڈال سکتے ہیں. کتنا استاد اور شاگرد کا مقدس رشتہ ہے، بہت زیادہ. یہ بھی ہمارا فیبرک میں یہ تارنش ہوتا جا رہا ہے. اٹس اے سیڈ سچویشن. بالکل سیڈ سچویشن. اور کس طرح کی میں ہیومن رائٹ وائلیشن جاننا چاہ رہا ہوں، کس طرح کی آپ کو وائلیشنز نظر آتی ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ جو ہم ہیومن رائٹ کے فورم سے جا رہے تھے، ہم نے کہا اس کے جو والدین تھے نمرتا کے وہ تھوڑے سائڈ ہو گئے. ظاہر ہے گھبرا گئے، ڈر گئے، کیونکہ اس کا پورا اسٹاف جو میڈیکل کالج کا تھا انفلوئنشل اسٹاف تھا. تو اس کی جو وہ تھی ہیڈ تھیں وہ بھی انفلوئنشل تھی کافی. تو انہوں نے جو ہے کافی وہ چلایا. وہ وہاں کے جو ڈی ایس پی، آئی جی پیز تھے وہ بھی ٹرانسفر ہو گئے ایٹ لیسٹ. ہاں
تو وہ انکوائری اس کی ایک طریقے سے رکی گئی ہے، لیکن جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں تو اس میں پھر یہ ہوا. اس کے علاوہ اب بھی جو شداد کورٹ میں ایک ہوا تھا کیس جس میں 2 بچیوں کو ایک شخص نے اس کے ونی نہیں کرتے ہیں نا اس میں، ہاں ونی کر دیا، مطلب 90 لاکھ روپے دیے اور 2 بچیاں دے دی. دیکھیں یہ کتنی سیڈ سچویشن، بچیوں کا کانفیڈنس کہاں ہوگا. اور پھر یہ بھی لکھوا لیا گیا کہ اب یہ واپس دوبارہ اپنے گھر نہیں جائیں گی. دس از ویری سیڈ سچویشن. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کی کس حد تک قانون موجود ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن جو لیگل پروسیجر ہے اس کے اندر لکوناس ہیں بے شمار، جہاں پہ آپ کو شہادتیں نہیں ملتی، معاملات بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کا رول کیا ہے جہاں پہ کسی کو انصاف پہنچانا، اور جو اسپیڈی جسٹس ہے اس کے لیے کیا رول ہے؟ دیکھیں اس ہیومن رائٹ کمیشن کا تو رول یہی ہے کہ اسپیڈی جسٹس پہنچائیں جہاں تک وہ جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر ہرڈلز ہیں وہاں پر کیا کریں؟ وہاں تو پہلے سے ہی لوگ جو ہے ڈرے ڈرائے، پہلے تو انہیں پھر ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے. اب ہیومن رائٹ کمیشن کیا کیا کرے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے میں یہ جو آپ کا ریپڈ رسپانس ہے 2 سال اس کے ختم ہونے والے ہیں، کوئی فیکٹس اینڈ فگرز آپ سے شیئر کیے انہوں نے؟ کوئی اچھے ریزلٹس آپ کو نظر آئے کہ یا خانہ پوری تھی، کوئی یورپین یونین سے فنڈ آ گئے، انہوں نے زمپشن ہے نا ہمارے یہاں پہ ہم ریزیوم کر لیتے ہیں نہیں سامنے آئے کیسز آئے. دیکھیں مختلف صرف سندھ سے جو ہے نہیں ہوں گے، وہاں پر تو پورے پاکستان سے ریپریزنٹیٹیو تھے نا. تو بلوچستان سے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اسپیچز میں، جو ان کے کوآرڈینیٹرز آئے ہوئے تھے انہوں نے کچھ کیسز بتائے، پھر پشاور والے آئے ہوئے تھے انہوں نے بتائے، مردان والے بتائے، ویاڑی جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے ان چیزوں میں، ادھر جو ہے وہ یہ مائنارٹی کے کیسز جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں. سرپرائزنگ مینورٹی، اگر وہاڑی کی بات کی جائے تو وہاڑی ساؤتھ آف پنجاب میں ہے، لیکن اٹس اے ویری پرومیننٹ ڈسٹرکٹ. وہاں پہ مینورٹیز کے کیسز، مائنارٹی کے کیسز وہاں پر سامنے تھے. وہ انفلوئنشلی جو ہے وہ فورس کنونشن آف ریلیجن، کنورژن انٹو ریلیجن ایکچولی. اچھا وہاڑی کے اندر یہ بہت بہاڑی کے اندر یہ تھے. اور پھر یہ کہ وہ ایک شادی کا جو ہوتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم، یہ مائنارٹی کے کیسز ادھر زیادہ تھے، جہاں ریپڈ رسپانس نیٹ ورک نے انہیں کافی پروٹیکٹ کیا اور ان مسائلوں کو حل کیا. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ بہت سیریس ہے؟ گورنمنٹ اس پہ سیریس ہے، اس پہ قانون بنے ہوئے باقاعدہ. اب تو آنر کلنگ پہ قانون آ گیا ہے وہ، اور دوسرا اس پہ جو فورس کنونشن ہے اس پہ آ گیا ہے، چائلڈ میرج ایکٹ پہ آ گیا ہمارے پاس موجود ہے. امپلیمنٹیشن کون کرائے؟ صحیح بات ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، لیکن امپلیمنٹیشن کا فیکٹر جو ہے وہ مسنگ نظر آتا ہے. اور ٹو مائی سرپرائز وہاڑی جیسا ڈسٹرکٹ جو کہ وچ از ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف دا پنجاب ایکچولی، وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہیں وہ دیٹس آن ہائی ایکچولی. اور یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اوور لک نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ بی آسٹرچ وین اٹ کم ٹو دی ہیومن رائٹ، بیکاز انسان جہاں کہیں بھی ہے اس کی زندگی اتنی ہی امپورٹنٹ اور قیمتی ہے جتنی کسی میٹروپولیٹن شہر میں رہنے والے کسی امیر آدمی کی ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ مسٹ انشور جسٹس ٹو آل، اینڈ دیز کائنڈ آف ایگزامپلس آر جسٹ دیئر to let government know that these are the area which you can't overlook and can't neglect. Thank you very much.